اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمدللہ ماہ رمضان 1443 ہجری کی پہلی تراویح کے بعد ہم سب لوگ مسجد محمدی توفسیہ کلکتہ میں قرآن مجید کی آیات کا درس لینے یا تفسیر سننے کے لیے اکٹھا ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کا اس اجتماع پر، اس نشست پر شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس مجلس کو اللہ رب العالمین بابرکت بنائے، قرآن مجید کا فہم ہمیں عطا کرے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اور عمل دونوں کے ساتھ بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے آپ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، یعنی علم کے ساتھ بھیجا، اور دین الحق، دین حق کے ساتھ یعنی عمل کے ساتھ بھیجا۔ یہ دین جو ہمارا ہے یہ علم و عمل کا دین ہے۔ علم بغیر عمل کے بے فائدہ، اور عمل بغیر علم کے گمراہی۔ تو یہ دین ہمارا علم اور عمل کا دین ہے، اور چونکہ ماہ رمضان میں لوگوں کی توجہ علم کے لیے ہوتی ہے، مسجدوں کی حاضری ہوتی ہے، اس لیے آپ کی منتظمہ نے، اس مسجد کی منتظمہ نے تراویح کے بعد ایک مختصر سا درس تفسیر رکھا ہے، عصر کے بعد درس حدیث ہے، فجر کے بعد بھی ایک مختصر سا درس حدیث ہے۔ تو آپ ان دروس سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر کبھی آپ کی خواہش ہوگی تو اتوار کے دن میں درس کے بعد اگر آپ کی چاہت ہوگی تو ہم ایک اوپن سیشن بھی سوال جواب کا آپ کے ساتھ رکھ لیں گے، تاکہ جس کے ذہن میں جو سوال ہو وہ بھی پیش کرے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے ہم جواب دے پائیں گے۔ اب چونکہ درس بہت مختصر ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں پر آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ پہلی سورت ہے۔ قرآن مجید میں کل 114 سورتیں ہیں، یہ پہلی سورت ہے، یہی سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ آغاز کی سورت، قرآن کی ابتدائی سورت، پہلی سورت ہے۔ اب یہ کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی کہ مدینے میں نازل ہوئی کہ دونوں جگہ نازل ہوئی؟ اہل علم کا اختلاف ہے، مگر صحیح قول یہ ہے کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی۔ ایک تو اس لیے کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شب معراج میں فرض ہوئی، اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں نصیب ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ الحجر آیت نمبر غالباً 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتوں والی سورت دی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، جو قرآن عظیم بھی ہے۔ تو حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ قرآن عظیم ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ ہجر مکی سورت ہے۔ اب یہ جو 7 آیت ہے، دیکھیے اس جو قرآن ہمارے پاس ہے یہاں پر، اور اکثر قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر 1 لگایا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا پارٹ نہیں ہے، جز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے،
اس طریقہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر کے اس پر ایک ڈالنا یہ غلط ہے۔ دلیل مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹا ہے، اور نماز کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ سے کی، کہا کہ الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو وہ میری حمد بیان کرتا ہے، الرحمن الرحیم جب کہتا ہے تو وہ میری ثنا بیان کرتا ہے، مالک یوم الدین جب کہتا ہے تو وہ میری تعظیم کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس میں آدھا اللہ کے لیے آدھا بندے کے لیے ہے، عبادت اللہ کا حق ہے اور استعانت کا محتاج بندہ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ چوتھی آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، تو 4 آیت ہو گئی۔ اب اس کے بعد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ میرے بندوں کے لیے ہے، اور بندے نے جو کچھ ان آیتوں میں مانگا ہے وہ میں نے ان کو دیا، قبول کیا۔ اب آپ سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تفسیر سورہ فاتحہ سے کی، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی نماز، کسی کی بھی کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ہوتی ہی نہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ سورہ فاتحہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 3 آیت اللہ کے لیے ہے جس میں اس کی تعریف اور بزرگی بیان کی گئی ہے۔ چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے، 4 آیت ہو گئی۔ اس کے بعد ہر حال میں 3 آیت ہونی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم 5ویں آیت ہوئی۔ اب یہ پوری آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو ایک آیت سمجھ رہا ہے، کہاں 3 آیت ہوئی؟ تو یہ تبھی ہوگا جب کہ ہم کہیں گے صراط الذین انعمت علیہم 6ٹھی آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کا ایک پیٹرن ہے، آیت اگر چھوٹی ہے کسی صورت میں تو ساری آیتیں چھوٹی ہی ہوں گی، اور آیت اگر بڑی ہے 2 سطر 3 سطر کی اگر ایک آیت ہے تو قرآن مجید میں صورت میں بھی آپ دیکھیے گا کہ تمام آیتیں اسی طریقے کی ہوں گی۔ ایسا کہیں نہیں کہ ایک آیت بالکل شارٹ ہو ایک آیت بہت لانگ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، یہ ہے قرآن کا اس صورت کا پیٹرن، اور آخر میں آپ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 2 آیت کے برابر کی آیت کو آپ ایک آیت کہہ رہے ہیں، یہ بھی قرآن مجید کے پیٹرن کے خلاف ہے۔ اسی لیے کسی طریقے سے یہ جو مسئلہ ہے کہ الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نمبر دیا جاتا ہے، یہ شافعی مسلک میں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی صورت کا پارٹ ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یا تو ایک آیت ہوتی ہے یا آیت کا ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن مالکیہ کے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک، جمہور امت کے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے جو سورت کے شروع میں آتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں سے سورت اسٹارٹ ہو رہی ہے، یہ سورت کا پارٹ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ الف لام میم سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے یہیں پر دیکھ لیجیے، یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کوئی نمبر اس نے نہیں لگایا، الف لام میم پر 1 نمبر ڈال رہا ہے۔ تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے تو تمام صورتوں کا جز ہونا چاہیے۔ تو بہرحال صحیح قول یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ اب جب سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہوا تو جہری نماز میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ قرأت کہاں سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز فرض ہو یا سنت ہو یا تراویح ہو، کہیں بھی کوئی صورت پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاص کے جب چھوٹی چھوٹی صورتیں آئیں گی تو بعض حافظوں کو رمضان میں دیکھیے گا کہ ہر صورت کو پڑھے گا، قل هو اللہ احد پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، وہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چل رہا ہے۔ ارے بابا جب وہ بسم اللہ صورت کا جز ہے ہی نہیں تو تم اس کو بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے؟ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی، یہ حضرات اپنی نمازوں کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے، لا یقرؤون بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے، یعنی لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کو جہری نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ 7 آیت ایسے ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ بہرحال یہ 7 مثانی 7 آیت ہے جو دہرائی جاتی ہے بار بار، اور قرآن عظیم ہے،
اس صورت کو قرآن عظیم کہا گیا، یعنی قرآن مجید میں اجمالی طور پر جتنا کچھ بیان کیا گیا ہے، تفصیلی طور پر جتنا کچھ بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجمالی طور پر سورہ فاتحہ میں رکھ دیا، یعنی یہ 7 آیت پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کو قرآن عظیم کہا گیا، اس لیے اس کو ام القرآن کہا گیا کہ یہ اصل قرآن ہے، قرآن کا مرجع ہے، یہی مضمون اللہ نے پورے قرآن مجید میں پھیلایا ہے، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب اس میں دیکھیے توحید کا بیان ہے، توحید کی تینوں قسم، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات، تینوں کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، عبادت و استعانت کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے صراط مستقیم ہم کو نبی کے ذریعے سکھایا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کی قسمیں بیان کی ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ منعم علیہ ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو مغضوب علیہم ہوتے ہیں جن پر اللہ کا غضب اترا ہوا ہے، اور کچھ ضالین گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو یہ توحید کا بیان، آخرت کا بیان، رسالت کا بیان، ہدایت کا بیان، لوگوں کی قسموں کا بیان، جنتیوں کا، دوزخیوں کا بیان، اسی سے تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ تو آپ سمجھ میں آگئی کہ جو باتیں یہاں مختصر میں اجمال میں کہی گئی ہے، الحمدللہ اسی کی تفسیر پورے قرآن مجید میں آئی ہے، اس لیے اس کو ام القرآن کہتے ہیں، ام الکتاب کہتے ہیں، اس کو 7 مثانی والقرآن العظیم کہتے ہیں، اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اور سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں۔ یاد کیجئے صحیح بخاری کی اس حدیث کو جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک سریہ کے ساتھ، ایک چھوٹی سی لشکر کے ساتھ کسی بستی سے گزرے، اور بستی والوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، بالآخر اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ بستی کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب کہیں کوئی تدبیر نظر نہیں آئی تو انہی کے پاس لوگ آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جھاڑ دیں گے، مگر جھاڑیں گے تو قیمت لیں گے اس کی، کیونکہ ہم نے تم لوگوں سے ضیافت مانگی تو تم نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، تو ہم بھی تم پر یہ احسان نہیں کریں گے کہ تم کو دم کریں گے، پیسہ لگے گا۔ تو بکری کا ایک ریوڑ مانگا، 30 بکری، اور اس کے بعد دم کر دیا سورہ فاتحہ سے، اور الحمدللہ وہ اچھا ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے کہ اونٹ کوئی رسی کھول دیجیے تو بیٹھا ہوا اونٹ کھڑا ہو کے دوڑنے لگتا ہے جنگل کی طرف، ویسے وہ بھاگتا ہوا چلنے لگا، یعنی اس کا ذہن اتر گیا۔ اب صحابہ کرام کا تقویٰ اور تورع دیکھیے کہ پہلا واقعہ ہوا تھا، سورہ فاتحہ سے دم کیا تھا، اس پر بکری اجرت میں لی تھی، یہ حلال ہے کہ ناجائز؟ کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک پوچھ نہ لے اس وقت تک اس کو کھائیں گے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورہ رقیہ ہے؟ کہا ایسے ہی قرآن سمجھ کر کے سورہ فاتحہ سمجھ کے پڑھ دیا، ہم کو پہلے سے کچھ نہیں معلوم تھا، اللہ کا کلام ہے، فائدہ ہوگا۔ کہا نہیں، یہ تو سورہ رقیہ ہے۔ اور کہا کہ بکری ہے کہ ختم ہو گئی؟ کہا نہ ہے نا۔ کہا تو میرا بھی حصہ رکھو، اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ اس کا مطلب کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لالچی تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں، آپ کے دماغ سے، دل سے شک اور شبہ کو بالکل دور کرنے کے لیے کہ بالکل 100% یہ آپ کے لیے حلال ہے، یہ کہا آپ نے کہ میرا بھی حصہ لگاؤ اس میں۔ اور ایک بات یہ بھی ہو کہ اگر دوستوں کو کے تعلق سے معلوم ہو کہ اگر ہم اس میں شریک نہیں بھی ہیں اور کہیں گے کہ مجھ کو بھی اس میں سے حصے دار بناؤ، اور ان کو خوشی ہوگی کہ بھئی مولانا حصہ مانگ رہے ہیں تو ان کو بھی دینا چاہیے، نہیں، بہت خوشی کی بات ہے، ماشاءاللہ آپ حصہ مانگ رہے ہیں، ارے یہ تو ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے، تو الحمدللہ ایسے دوستوں سے آپ مطالبہ بھی کر سکتے بھئی ہمارا بھی حصہ لگاؤ۔ تو ماشاءاللہ یہ سب خوبی ہے اس کی۔ اچھا، حدیث ہے کہ یہ صورت جتنی جامع صورت ہے کہ یہ ایسی صورت کسی نبی کو نہیں دی گئی، یہ بھی حدیث صحیح ہے مسلم شریف میں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر کے اخیر تک، فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ 2 وہ نور ہے جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ اچھا، اس صورت کی اہمیت اور عظمت یہ سمجھیے کہ پورے قرآن مجید میں کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جس کا پڑھنا نمازی کے لیے واجب ہو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیحین میں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو صورت امام صاحب پڑھتے ہیں فرض نماز میں ہو یا تراویح میں ہو وہ نفل ہے، سنت ہے، لیکن جو چیز فرض ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جو رکن نماز ہے، وہ صرف سورہ فاتحہ ہے۔ یہ فضیلت صرف اس صورت کو حاصل ہے۔ چلیے، جب اس صورت کے تعلق سے کچھ ابتدائی باتیں آپ نے سمجھی
تو اب ہم معانی اور مطالب کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، تمام حمد کہتے ہیں جس کی آپ حمد بیان کر رہے ہیں، یعنی تعریف اس کی کمال صفات کو بیان کرے کہ وہ تمام صفات کمال سے متصف، اس کی تمام صفت کمال ہے، حد درجہ کو ہے، اس میں کہیں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ تو ہر طرح کی صفت کمال سے متصف کون ذات ہو سکتی ہے جس میں کوئی عیب اور نقص نہ ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہمارے اندر کمال ہو سکتا ہے، لیکن جتنے کمالات ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ یا کم خرابی ہو۔ کسی اچھے سے اچھے باکمال انسان کے اندر بھی دیکھیے گا تو کوئی عیب، کوئی خرابی، کوئی کمزوری نظر آئے گی، لیکن جو ذات تمام صفتوں سے مکمل مزین ہے اور ہرگز ذرہ برابر بھی اس کے اندر نقص اور کوتاہی اور کمی نہیں ہے، وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو صفت کمال سے متصف کرنا اور تعظیم کے طور پر محبت کے ساتھ آپ اللہ کے لیے کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریف، ہر طرح کے حمد، ہر طرح کی خوبیاں، ہر طرح کے کمالات اے اللہ تیرے لیے ہے۔ یہ جو آپ حمد بیان کر رہے ہیں یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہوئی۔ تو یہ کس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ عبادت توحید الوہیت ہوئی، عبادت جس کا مستحق صرف اللہ۔ تو الحمدللہ کے اندر بندے کا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ عبادت ہے للہ، اللہ کے لیے جو معبود حقیقی ہے، جس کے لیے بندگی ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی کائنات میں معبود نہیں ہے جس کے لیے عبادت ہے، جو رب العالمین ہے۔ رب کہیں تو خالق، رازق، مالک، مدبر، جو پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، مالک، مدبر، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اس کو کہتے توحید ربوبیت۔ اللہ اپنے کاموں میں جو وہ کام کرتا ہے اس میں اکیلا ہے، زمین آسمان بنائی، کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی بندگی کا اکیلا مستحق ہے، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور الرب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرب، جیسے دیکھیں رب العالمین ہے، وہ بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے نا عبد الرب، تو یہ نام ہو گیا۔ تو اسی ایک آیت کے اندر آپ نے دیکھا کہ توحید کی تینوں قسمیں آ گئی۔ الحمدللہ توحید الوہیت، رب العالمین اللہ کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، توحید ربوبیت۔ اور رب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اس لیے توحید اسماء و صفات۔ اللہ تمام عالم کا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، گویا ایک اللہ پیدا کرنے والا ہے، باقی پوری کائنات سب مخلوق ہے، عرش سے لے کر فرش تک، چھوٹی چیز سے لے کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق عرش تک، ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ اللہ اکیلا خالق، باقی سب مخلوق، اس لیے اللہ ہی مخلوق کی بندگی کا اکیلا مستحق۔ توحید کی تینوں صفت آگے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے، یہ اس کی کیا ہوئی؟ صفت ہوئی نا۔ تو یہ کیا ہوئی؟ توحید اسماء و صفات۔ اب یہ دو لفظ رحمان اور رحیم، اللہ کی ذات رحمان ہے، بہت وسیع رحمت والا ہے، اور رحیم اللہ تعالیٰ کا فعل ہے کہ جو بندوں پر رحم کرتا ہے۔ رحمان اللہ کی ذاتی صفت ہے کہ وہ رحمان ہے، اور رحیم فعلی صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ کیا مومن کیا کافر، سب پر اس کی رحمت ہے، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے ساتھ ہوگی۔ سمجھا؟ تو رحمان ذاتی صفت ہے اور رحیم فعلی صفت ہے، جو وہ رحم کرتا ہے ہم پر، اس اعتبار سے وہ رحیم ہے، اور اس کی ذات مکمل سراپا رحمت ہے، اس لیے وہ رحمان ہے۔ تو یہ اسماء و صفات آ گیا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ توحید ربوبیت ہوئی، کیونکہ مالک کہا نا کہ توحید ربوبیت میں کہ اللہ خالق، مالک، رازق، مدبر، توحید ربوبیت ہے۔ یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، دین مانے جزا، دین مانے جزا، اور دین کے معنی دین بھی آتا ہے، عمل بھی آتا ہے، جیسے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، یعنی عمل کے ساتھ بھیجا۔
لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل۔ دین مانے عمل، اور دین کے معنی جزا، جیسے یہاں مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہر شخص کو اس کے کیے کرائے کی جزا یا سزا کب ملے گی؟ قیامت کے دن۔ اللہ آج بھی مالک ہے، لیکن آج آپ بھی مالک ہیں چھوٹی چیزوں کے، ہم بھی اپنی حد تک مالک ہیں، بادشاہ بھی اپنے ملک کا مالک ہے، لیکن قیامت کے دن کسی کے پاس کچھ نہ ہوگا، سب خالی ہاتھ ہوگا۔ کیا بادشاہ، کیا رعیت، کیا فقیر، سب کا سب خالی ہاتھ آئے گا۔ اللہ کہے گا کہاں ہے دنیا میں بادشاہت جتلانے والے، کہاں ہے جبر و کبر اور تکبر کرنے والے؟ دیکھو میں آج اکیلا بادشاہ ہوں، میں ہی آج جبار ہوں، میں ہی آج قہار ہوں، میرا ہی غلبہ ہے، میری ہی سلطنت ہے۔ کہاں گئے دنیا میں تکبر کرنے والے، دنیا میں حکومت کرنے والے اور حکومت کی دھاک جمانے والے لوگ؟ تو اس دن قیامت کے دن اللہ کی ملکیت، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت کھل کے سامنے آئے گی، اس لیے بطور خاص کہا جا رہا ہے مالک یوم الدین، ورنہ تو آج بھی مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ فعل، ہر وہ قول جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم اللہ کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں، نبی کے طریقے کے مطابق اگر کریں گے تو وہ عبادت ہوگی، اور یہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ عبادت کسی کے لیے جائز ہی نہیں۔ یہ معنی ہوتا ہے ایاک کو نعبد سے پہلے ذکر کرنے سے، اور عبادت اللہ کا حق ہے، اور مدد کے محتاج ہم لوگ ہیں، اسے کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری مدد کے بغیر ہم تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے، دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، نہ روزہ کر سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، نہ کوئی کام کر سکتے جب تک تیری مدد رہا۔ لہذا کوئی بھی نفع حاصل نہیں ہو سکتا ہم کو، کوئی بھی تکلیف ہم سے دور نہیں ہو سکتی، لیکن جب تک کہ تیری مدد ہم کو شامل حال نہ ہو ہے۔ اس لیے اللہ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے تجھ سے تیری مدد کے تعلیم۔ تو آدھی آیت دیکھا نا، اللہ کے لیے کہ عبادت اللہ کا حق ہے اور استعانت کا بندہ محتاج ہے۔ اب 3 آیت میں دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کا 2 معنی ہوتا ہے، ایک تو راستہ دکھا دینا، اور ایک ہوتا ہے راستے پر چلا دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین علماء کرام کا کام کیا ہے؟ راستہ دکھا دینا، بتلا دینا، حق اور ہدایت کی راہ دکھا دینا، حق کی راہ پر چلا دینا۔ یہ تو نبی کا بھی کام نہیں تھا، اگر یہ کام نبی کا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت کی راہ پہ لگا دیتے، لیکن قرآن نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت کی راہ پہ لگ جائے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ جس کو چاہے گا وہی ہدایت کی راہ پہ لگے گا، آپ تو صرف رہنمائی کرنے والے۔ تو ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم، ہم کہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر گامزن کر دے، صراط مستقیم پر ثابت رکھ، ہم کو راستہ بھی دکھا اور ثابت بھی رکھ۔ اللہ کی طرف دونوں معنی ہوگا، لیکن کوئی بھی نبی ہو کہ نبی کا وارث ہو، عالم ہو یا قرآن ہو یا حدیث ہو، یہ سب ہم کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا، ہدایت کی راہ پر چلانے والا صرف اللہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب صراط مستقیم کیا؟ اسلام۔ قرآن نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ جو قرآن اور حدیث ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ اگر قرآن اور حدیث سے ہٹو گے تو صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے، ٹیڑھی راہ پر چلو گے۔ مستقیم سیدھی راہ جس میں کہیں کوئی ٹرننگ نہ آئے، جہاں جس میں کوئی کجی نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو۔ بدعتوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، سنتوں میں ٹیڑھا پن نہیں ہوتا۔ اسلام، قرآن اور حدیث کا جو دین ہے وہ بالکل سیدھا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میری راہ سیدھی راہ ہے، اللہ کی راہ سیدھی راہ ہے، اس کی پیروی کرو، بدعات اور شہوات کی راہوں کی پیروی نہ کرو ورنہ اللہ کے دین سے بھٹک جاؤ گے۔ صراط مستقیم، اب یہ صراط مستقیم کی رہنمائی کس نے ہم کو کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن پر قرآن اور حدیث اترا۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ اس آیت میں اشارہ ہے ایمان بالرسالت کی طرف، رسول پر ایمان لانے کی طرف۔ اب یہ صراط مستقیم کن کا راستہ تھا؟ کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ راہ چلا۔ اب یہ صراط مستقیم کا بیان ہے، وضاحت ہو رہی ہے کس کی راہ؟ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید میں خود بتا دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. اور نبی کا ذکر آیا تو اسی میں رسول بھی داخل ہے. اور نبی کے بعد کا درجہ ہے، نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صدیق کا. اور اس امت کے صدیق کون ہے؟ ابو بکر صدیق. اور اس کے بعد ہے شہداء، اور اس کے بعد ہے صالحین، جس میں تمام نیکوکار آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ پر ایک مرتبہ چڑھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین تھے. کانپنے لگا پہاڑ. اب معلوم نہیں کہ ڈر کے مارے کانپنے لگا یا خوشی کے مارے کانپنے لگا کہ کتنی بڑی بڑی ہستی ہمارے اوپر آ گئی ہے. تو فرتے مسرت میں جھومنے لگا کہ خوف کے مارے کانپنے لگا. آپ نے ایڑ مارا اس کو پہاڑ کو اور اس وقت کہا ٹھہرے رہو. فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تمہارے اوپر فإن علیکم، تمہارے اوپر نبی ہے. فإن علیکم نبی، فإن علیکم نبی وصدیق، تمہارے اوپر فإنکم اسم ہے خبر، فإن علیکم نبی وصدیق وشہیدان، تمہارے اوپر نبی ہے اور صدیق ہے یعنی ابو بکر، اور دو شہیدان. دو شہید ہیں. حضرت عمر جو شہید الصلاۃ ہے، جن کو ابو لؤلؤہ مجوسی نے فجر کی نماز میں مارا تھا. اور حضرت عثمان شہید مصحف ہے، شہید قرآن ہے، کہ قرآن پڑھ رہے تھے تو خوارج نے گھر کی دیوار پھانک دی اور اس کے بعد مارا. تو مورخین کہتے ہیں کہ خون کا جو قطرہ پہلا گرا تھا وہ قرآن کی اس آیت پر فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر. تو حضرت عمر شہید الصلاۃ ہے، نماز کے شہید، اور حضرت عثمان شہید القرآن ہے، شہید المصحف کا رخ. تمہارے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور دو شہید ہیں. تو سب سے پہلا درجہ نبی اور رسول کا، اس کے بعد صدیق کا، اس کے بعد شہید کا، اس کے بعد شہید کا. تمام شہداء سے افضل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اپنے بستر پر مرے ہیں. شہادت کی موت نہیں ہے لیکن وہ صدیق ہیں، اس لیے ان کا مقام سب سے اوپر. اس کے بعد حضرت عمر ہے، اس کے بعد عثمان، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی. تو ان کا راستہ اللہ دکھا. سارے نیک لوگ آ گئے اس میں، انبیاء کرام سے لے کر کے اور عام نیک انسان تک. پھر اسی کی وضاحت ہے کہ اللہ صراط مستقیم عطا فرما، دکھا، اس پہ چلا جس پر تمہیں انعام کیا ہے وہ ان کی راہ ہے. پھر اسی کی تاکید ہو رہی ہے غیر المغضوب علیہم، ان کی راہ نہ دکھا اللہ، ان کی راہ پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا. وہ کون لوگ ہیں؟ یہود، جن پر اللہ نے غضب نازل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ علم بہت تھا ان کے پاس، عمل نہیں تھا. تو اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تو یہ غضب الہی کو دعوت دیتا ہے. ہم مولوی ہوں، علم ہے ہمارے پاس، ہم دوسرے کو علم دے رہے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، گویا کہ ہم اللہ کی غضب کو دعوت دے رہے ہیں. تو اللہ اسی صفت میں نہ بنا، یہود صفت نہ بنا. اب بغیر علم کے عمل کر رہے ہیں، زہد اور تقویٰ کا کام خوب کر رہے ہیں، لیکن رات کے لکڑہارے کی طریقے سے لکڑی کے ساتھ سانپ بھی پکڑ رہے ہیں، اندھیرے میں باندھ رہے ہیں. سنت کچھ کر رہے ہیں اور بدعت کچھ کر رہے ہیں، سب کو لپیٹے جا رہے ہیں. تو بغیر علم کے عمل کر رہے ہیں تو یہ گمراہی ہے. تو بغیر علم کے عمل کرنا گمراہی، اور علم کے بغیر عمل کرنا غضب الہی کا موجب. خطرناک کون ہوا؟ مغضوب علیہم کے والضالین، مغضوب علیہم، کیونکہ جن پر غضب ہوا اس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا، بغیر دلیل کے عمل کرنے والے کا ذکر بعد میں کیا ہے. دونوں گمراہ. لیکن خطرناک وہ ہے جس کے پاس علم بہت ہو لیکن عمل نہ ہو. تو اے اللہ اس کی راہ نہ دکھا. تو کون سی راہ ہم کو دیکھا؟ منعم کی راہ دکھا، جن پر تیرا انعام ہوا اور جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا، انبیاء پر، شہیدوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، صالحین پر. یہ علم والے بھی تھے اور عمل والے بھی تھے. تو ہم کو علم اور عمل دونوں کی راہ دکھا. علم عطا فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہم پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم بھی ہمیں عطا کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے. اور جب یہ صورت ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں پڑھیں کہ نماز کے باہر پڑھیں، سنت ہے کہ آمین کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر پوری دعا ہے. ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر دعا ہے. تو دعا کے اوپر مستحب ہے کہ آمین کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. تو اس لیے مستحب ہے. قرآن نماز میں پڑھا جائے تو بھی، اور نماز کے باہر سورہ فاتحہ پڑھیے تو بھی مستحب یہ ہے کہ
آمین پڑھا جائے. جہری نماز میں امام آمین کہے تو آپ بھی آمین جہری کیجئے, سری کہے تو سری کیجئے. سمجھ لگے؟ هذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.